کل اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں جی ایک امپورٹنٹ کیس تھا. عمران خان صاحب جیل میں مقید ہیں, ان کے خلاف مقدمہ تھا. سینیٹر فیصل جاوید اور شیخ رشید صاحب توڑ پھوڑ کا لانگ مارچ کا, اور جوڈیشل مجسٹریٹ تھے شہزاد خان صاحب, تو انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی بری کر دیا, فیصل جاوید خان کو بھی بری کر دیا, اور شیخ رشید صاحب کو بھی بری کر دیا, اور ان سب کو بری کرنے کا اعلان کر دیا. اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی اتنی سخت نہیں ہے کہ پتہ کیا جائے کہ جناب یہ اس کیس کو آگے بڑھایا جائے, اس میں کوئی ایسی نہیں ہے, وقت نہیں ہے, لہٰذا بری کر دیا گیا. دوسری جانب 9 مئی کے مقدمات تھے, اس میں بھی جوڈیشل مجسٹریٹ تھے سہیم راجہ صاحب, اور عمران خان صاحب کے خلاف مقدمہ تھا, اور اسی طریقے سے دیگر رہنماؤں کے خلاف مقدمہ تھا. یہ مقدمہ بھی بری کر دیا, عمران خان صاحب کو بری کر دیا گیا باعزت طور پہ, اور اس میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کے 9 مئی میں ملوث ہونے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوئی ثبوت نہیں ملے, لہذا وہ کیس بھی ختم. دوسری جانب انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت تھی, توڑ پھوڑ کا کیس تھا, اور اس میں رہنما تھے عمر ایوب, اپوزیشن لیڈر ہیں, اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور وہ تھے, اور اس میں بھی سماعت جو ہے وہ جج طاہر عباس سپرا صاحب نے 6 جون تک ملتوی کر دی, اور سماعت جو ہے وہ آگے نہ بڑھ سکی. اور اس طریقے سے اس میں بھی الٹیمیٹلی اس میں بھی بری ہونا ہے. اور پھر جی ایک اور کیس تھا تھانہ کوثار کا, شیخ رشید صاحب اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنما تھے, اس میں بھی ان کو بری کر دیا گیا, اور جوڈیشل مجسٹریٹ تھے شہزاد خان, اس پہ فیصلہ محفوظ کیا تھا, انہوں نے سنا دیا, اور اس معاملے میں بھی اس کیس میں بھی بری الذمہ قرار پائے. اور بانی عمران خان صاحب کے خلاف تھانہ کراچی کمپنی میں درج مقدمات تھے, اس میں فیصل جاوید, علی نواز اوان, سیف اللہ نیازی صاحب, زرتاج گل, اسد عمر صاحب بھی بری ہو گئے, اور جوڈیشل مجسٹریٹ تھے مرید عباس, انہوں نے بریت کے درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا, وہ بھی سنا دیا. اس طریقے سے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات و واقعات کس طرف جا رہے ہیں. یہ تو ہے ہماری عدلیہ کے معاملات جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اب عدلیہ جو ہے وہ اس حد تک جیسے پہلے دبایا ہوا تھا عدلیہ کو, اب معاملات عدلیہ جو ہے اس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی باتیں یا مینڈیٹ چور سرکار کی باتیں, فارم 47 سرکار کی باتیں اب نہیں مان رہی. پی ڈی ایم 1, پی ڈی ایم 2, کاکڑ سرکار, تینوں نے یہ سب کچھ کیا اور یہ سب کچھ کرتے رہے, لیکن اب بات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی حالات و واقعات اس سے کہیں آگے نکل چکے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ عدلیہ اس بارے میں کچھ اقدامات مزید اٹھائے گی. یہی وجہ ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی صاحب نے شاعر فرحاد کے اغوا پہ جو ریمارکس دیے, اور اس کے بعد جس طریقے سے لا منسٹر جو ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب حرکت میں آئے, تو اس کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ اب بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ عدلیہ یہ چاہ رہی ہے کہ اب فیصلے جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. اس کی وجہ آپ کو میں بتا دوں, اس میں فائدہ ہے پاکستان کا, اور پاکستان کے عوام کا, اور پاکستان کے تمام اداروں کا. جو رپورٹس آئی ہیں, جو ایک سالانہ رپورٹ آتی ہے, اس میں پاکستان کے حالات بہت ہی مخدوش ہو چکے ہیں. پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے وہ انتہائی آخری نمبروں پہ پہنچ چکا ہے, اور وہ اس کے بعد جو ملک آتے ہیں, اس کے بعد جو صرف 3 ملک آتے ہیں, باقی تمام پوری دنیا میں پاکستان کا پاسپورٹ اپنی اہمیت کھو چکا ہے. اور دوسری جانب پاکستان ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے, ان بدترین ممالک میں جہاں پہ رول آف لا نہیں ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے, جہاں پہ عدلیہ آزاد نہیں ہے, جہاں پہ میڈیا آزاد نہیں ہے, اس طرف پاکستان جو ہے وہ جا رہا ہے, اور پاکستان کو کافی حد تک پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے عالمی سطح پہ. اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. پھر ایک اور مقدمہ ہے جی, اور وہ ہے شیر افضل مروت صاحب نے چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسحاق ڈار صاحب کی بطور ڈپٹی وزیر اعظم تقرری, اور اس میں یہ کیس جو ہے باقاعدہ طور پہ سماعت کے لیے فکس ہو چکا ہے, اور آج اس کی سماعت ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور اسحاق ڈار کی بطور ڈپٹی پرائم منسٹر تعیناتی کا جو معاملہ ہے, اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کی گئی ہے, اور درخواست میں وفاقی حکومت, سیکرٹری کابینہ اور اسحاق ڈار کو بھی فریق بنایا گیا ہے, وزیر اعظم کو بھی اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی, کہ انہوں نے کس آئین اور کس قانون کے تحت یہ سب کچھ کیا ہے. سچویشن یہ ہے اس وقت کہ پاکستان میں حالات و واقعات
بہت ہی بری حد تک بہت بری حد تک معاملات خراب ہو چکے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان باقاعدہ طور پہ کہنا چاہیے جنگ چھڑ چکی ہے، لڑائی ہو رہی ہے اور کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ڈرائنگ روم میں کچھ ایسے فیصلے ہو سکتے ہیں جو کہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں ادارہ جو ہے وہ اب کچھ اشخاص کی، کچھ اہلکاروں کی، کچھ افسروں کا وزن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ شاید ہی ان کا وزن اب ادارہ برداشت کر سکے۔ اگر ان کو تبدیل نہ کیا گیا اور ان کو ٹرانسفر نہ کیا گیا تو پھر بہت مشکل ہے کہ ان اداروں کو ان افسران کا دفاع کیا جا سکے گا، اس کا امکان بہت کم ہے۔ پھر جی ایک اور خبر، کیونکہ ایک طرف تو یہ چل رہا ہے ماتحت عدلیہ اور اعلیٰ عدلیہ بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ مقدمات انڈیپینڈنٹلی ان کا فیصلہ کر رہی ہے، خواہ وہ 9 مئی کے مقدمات ہیں، خاص طور پہ کیونکہ اس وقت اصل معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے کارکنان، اس کے رہنما بڑے برے طریقے سے ان کے خلاف مقدمات کی بھرمار کی ہوئی ہے، اور وہ کوئی بھی عدالت لے لیں، آپ لاہور چلے جائیں، آپ سندھ چلے جائیں، آپ اسلام آباد آ جائیں، آپ پشاور چلے جائیں، ہر ہائی کورٹ میں، ہر ماتحت عدلیہ میں، ہر ڈسٹرکٹ کورٹ میں، انسداد دہشت عدالت ہو، کچھ بھی ہو، اس میں آپ کو مقدمات یہی ملیں گے اور انہی لوگوں کے مقدمات ملیں گے۔ اب سیاسی انتقام کا جو معاملہ ہے وہ اب ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک کوشش کر رہے ہیں، وہ اجازت لے رہے ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، ملٹری لیڈرشپ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سارے کا سارا لوگ جو ہیں وہ لپک رہے ہیں عمران خان کی طرف، اور عمران خان صاحب کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ مزاحمت صرف وہ کر رہے ہیں، تو اس لیے مجھے بھی تھوڑی سی اجازت دے دیں، میں بھی آپ کو برا بھلا کہہ لیا کروں اور مجھے بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کرنے کی اجازت دے دیں، کیونکہ بھائی صاحب تو آپ کی خدمت کر ہی رہے ہیں اور بھائی صاحب آپ کے پاس ہیں، تو مجھے ذرا تھوڑا سا آزادی دے دیں۔ تو اب اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس کی آزادی دے دی جائے، کیونکہ 28 مئی کو باقاعدہ طور پہ نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر بن جائیں گے، اور شہباز شریف صاحب تقریباً فارغ ہو چکے ہیں اور پارٹی سنبھال لیں گے نواز شریف صاحب، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل وہی بات کریں گے جو کسی زمانے میں گاندھی جی کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہوتے تھے کہ میں تو چونی کا بھی نہیں ہوں، چونی دونی کا بھی لیڈر نہیں ہوں کانگریس کا، تو جو بات نہیں ماننی ہوتی تھی تو وہ یہ کہہ دیتے تھے، باقی ساری پالیسیز ان کے پاس ہوتی تھیں کانگریس کی اور وہی چلاتے تھے، یہ میں پارٹیشن سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جب بھی یا بات کرنی ہوتی تھی انگریزوں کے ساتھ تو وہ یہی کہتے ہوتے تھے کہ میں تو کانگریس کا چونی کا بھی لیڈر نہیں ہوں، تو بات کرنی ہے تو کسی باقی رہنماؤں سے کریں، تو جب بات ماننی ہوتی تو اصل میں وہی لیڈر ہوتے تھے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں ظاہر ہے پارٹی ان کے پاس ہے، تو انہیں بھی خطرہ تھا، ایک خطرہ موجود تھا کہ پارٹی واپس لینی ہے شہباز شریف صاحب سے، کیونکہ شہباز شریف صاحب بہت آگے جا چکے ہیں اور وہ صرف اپنے معاملات اپنے الو سیدھے کر رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نواز یہ جو نواز شریف صاحب کا دھڑا ہے، مریم صاحبہ کا دھڑا ہے، وہ سارے کا سارا بے روزگار ہے اور وہ بالکل ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دوسری جانب فریش الیکشنز کی بات ہو رہی ہے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے تازہ الیکشن کروا لیے جائیں، فریش الیکشن کروا لیے جائیں، کیونکہ پورا ملک جو ہے اس وقت فارم 45 اور فارم 47 کے تحت چل رہا ہے، اور فارم 45 والے باہر ہیں جن کو پاکستان کی عوام نے منتخب کیا ہے، اور فارم 47 والے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں جنہیں پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کیا ہے۔ لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ اسمبلیاں فارغ کریں، فریش الیکشن کروائیں، اور جو حقیقی نمائندگی ہے ان کی اس جماعت کو عوام نے منتخب کیا، پی ٹی آئی نے منتخب کیا، اور دوبارہ الیکشن کروا لیں، یہ تنازعات سے نکلیں، اور جو پاکستان کی عوام کو پسند ہے جماعت اسی کو اقتدار حوالے کریں، کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم ہر معاملے میں عدلیہ کی کارکردگی ہو، رول آف لا کا معاملہ ہو، پاسپورٹ کا انڈیکس دیکھنا ہو، ریٹنگ دیکھنی ہو، ہم ہر معاملے میں ہر فورم پہ ہمارا پاکستان کا نمبر جو ہے وہ آخری نمبر پہ
پہنچ چکا ہے اور پاکستان کی عزت اور قدر و منزلت وہ بہت ہی نیچے جا چکی ہے۔